السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام ان آور لائفز. آج ہم ذکر کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا، جو دنیا میں آنے والے نبیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ جب حابیل قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کے دونوں بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے نبی کو ایک اور بچے کی بشارت دی۔ جس طرح کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہ حضرت اماں کے ہمیشہ 2 جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 137 سال کی ہوئی، یعنی حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے 5 سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہو بہو اپنے والد صاحب یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے تھے، نہایت نیک، نہایت فرما بردار۔ ان کی بچپن سے ہی دیکھ بھال اور تربیت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ شیس علیہ السلام نے ہر وہ عمل سیکھا، ہر وہ ہنر سیکھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے تربیت کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور شیس علیہ السلام کی تربیت حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اترنے والے 105 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر اترے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آپ کو نبی اور رسول کا فرق بتایا جاتا ہے، اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ان میں رسالت تھی۔ لیکن حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، صرف ان کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو احادیث سے ملتی ہے۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں مزید ان کی زندگی کا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام عمر کی منزلیں طے کر رہے تھے اور اپنی تربیت کے عوامل کو سمجھ رہے تھے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں حضرت شیس علیہ السلام کو بھی قابیل یا اس کے کارندے جو قتل نہ کر دے، جو کہ ایک نرم زمین پہ آباد ہو گئے تھے۔ اور آپ کو پہلے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ان کی ڈیٹیلز بتائی تھی کہ حابیل کے قتل کے بعد اپنے باپ کے ڈر سے وہ ایک اور جگہ پہ جا کے آباد ہو گئے، جہاں پہ ان کی نسل آگے بڑھی اور وہ نسل ہر قسم کے شیطانی کام، بدکاری، زنا اور برے عوامل کے زور کر کے خوش ہوتی تھی۔ اس ڈر سے کہ حابیل یا اس کے کارندے حضرت شیس علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں، انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو ایک گوشے میں رکھا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر اپنا جانشین مقرر کیا، اور ساتھ میں انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت آگاہی دی، اور کہا کہ اگر تم اس وقت کو پاؤ جب نوح کا طوفان آئے تو میری ہڈیوں کو نوح کی کشتی میں رکھ دینا، اور اگر تم نہ پاؤ تو اس بات کو آگے اپنی اولاد تک ٹرانسفر کر دینا۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اس کا زیادہ ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن ایک دو جگہوں پہ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیس علیہ السلام کی ذمہ داری بن گیا کہ وہ قوم کو سیدھے راستے پہ رکھے، نیکی کا راستہ دکھاتے رہیں، اور اللہ کے جو فرمان ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پہ عمل کرواتے رہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا بھی آنا جانا تھا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو قابیل کے قبیلے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ قابیل جو کہ ایک نرم مٹی پہ جا کے آباد ہوا تھا، اس کے قبیلے میں جو خواتین تھیں وہ اچھی خوبصورت تھیں، جبکہ مردوں کے رنگ جو ہیں وہ سیاہی مائل تھے۔ جبکہ حضرت شیس علیہ السلام کے جو قبیلہ تھا یا جو ان کے لوگ تھے، ان میں عورتیں جو ہیں وہ سیاہی مائل تھیں اور ان کے مرد خوبصورت تھے۔ تو جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کئی دفعہ کہ قابیل کے لوگ جو ہیں وہ بدکاری کی طرف گامزن تھے، تو اس وقت شیطان نے ایک کارنامہ کیا۔ شیطان نے انسانی روپ دھارا اور نرم زمین والے یعنی قابیل کے قبیلے والوں کے پاس جا کر ایک جگہ ایک صاحب کے پاس ملازمت اختیار کر لی یا ان کا غلام ہو گیا۔
پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب سا ایک ساز بنایا جو بانسری کی شکل کا تھا۔ وہ ساز جب وہ بجاتا تھا تو ایک طرح سے لوگ محو ہو جاتے تھے۔ اس نے وہ ساز بجا کے اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور مقبولیت اختیار کی۔ یہ بات ہے قابیل کے قبیلے کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اس قبیلے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک میلے کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ لوگ اچھلتے، کودتے، گاتے، بجاتے، ہر برے کام کرتے، ادھم مچاتے اور انجوائے کرتے تھے۔ ایک دفعہ سخت زمین والے یعنی حضرت شیس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آدمی کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے جب ان خواتین کو دیکھا تو اس نے ان خواتین کا ذکر اپنے قبیلے کے لوگوں سے جا کر کیا۔ قبیلے کے لوگوں میں تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ میلہ لگتا تھا آنا جانا شروع کر دیا، اور اس طرح اچھے لوگوں کا برے لوگوں میں گزر بسر ہونے لگا، جانا آنا ہونے لگا اور برائی اور تقویت پاتی چلی گئی۔ وہاں پہ ان کا کچھ عورتوں کے ساتھ ریلیشن قائم ہوا اور اس طرح سے برائی مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی کہ اس برائی کو ختم کر سکیں، لیکن اس وقت تک وہ اپنی عمر کے بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس برائی کو ختم کرتے، لہٰذا انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال کس طرح ہوا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی جانشینی اپنے بیٹے انوش کے ذمہ دی تھی، جن کی عمر تقریباً 905 سال رہی، اور انوش نے جاتے ہوئے قینان کو اپنی ذمہ داری دی جو 910 سال کی عمر پائی، اور اس کے بعد ایک اور بہت عظیم بادشاہ کی شکل میں گزر جس کو محلل ایل کہتے ہیں کہ محلل ایل جو ہے وہ 7 ولایتوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے شہر بابل اور شہر سوس تعمیر کروایا۔ بہرحال ہمارا یہاں پہ ذکر جو ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں کہیں گے۔ محلل ایل جو ہے اس کی 895 سال کی عمر رہی، پھر اس کا بیٹا یاور آئے جو 962 سال زندہ رہے، اور یاور کی اولاد میں اخنون یا حنوک کہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ اخنون کہتے ہیں، یہ بیسیکلی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جن کو ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے۔ یہ ساری باتیں ہمیں جو مورخ ابن اسحاق یا ابن اسیر ہیں ان سے ملتی ہیں، اور ابن فقی نے قصص الانبیاء میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تھی نیک اور پاک باز جو طوفان نوح سے بچ گئی تھی۔ باقی قابیل یا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے ہر اولاد یعنی تمام قابیل کا قبیلہ اور اولاد سب کے سب جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا اس میں غرق ہو گئے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آج تک جو جتنی بھی بنے نوع انسان زندہ ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کی عمر تو ملتی ہے 912 سال، لیکن ان کے مقبرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے۔ 3 جگہیں ملی ہیں جہاں ان کے مقبرہ ہے، ایک تو غزہ میں، ایک موصل میں عراق کے علاقے جہاں پہ ابھی حالیہ جنگوں میں کہتے ہیں کہ اس کو نقصان بھی پہنچا ہے، اور ایک ایودھیا جو کہ ہندوستان میں ہے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ لبنان میں ایک ہے شیش نبی کی جگہ نام کا شہر، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ابھی 13ویں صدی میں ایک مورخ نے لکھا ہے کہ فلسطین کے علاقے رملہ میں ایک شہر ہے بشیش کے نام سے،
تو وہاں ان کا مزار ہے، یعنی 5-6 جگہوں پہ ان کے مزار کی نشاندہی کی گئی ہے، مگر کہاں ہے واللہ عالم، کیونکہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مستند رائے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نمبر پہ آنے والے نبی تھے اس دنیا میں۔ اس سے آگے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا پہلے ہی کہ ہمیں قرآن پاک میں ان کی کوئی بات ڈیٹیل سے نہیں ملتی ہے، قرآن پاک میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ملتا ہے ان کا ڈیٹیل۔ تو یہی وہ ڈیٹیلز تھیں جو مجھے ان کے بارے میں مل سکی اور جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔